قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخيرته بالخلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، فباب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم: الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق ان جانوروں کے قتل سے ہے جن کو حدود حرم کے اندر بھی قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ قتل کرنا چاہیے۔ ہرچند کہ مکہ احب البقاء الی اللہ، اللہ کی نگاہ میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محترم، مقدس، معظم ہے، اور وہاں کانٹے دار جھاڑ کا بھی کاٹنا اور شکار کو بھی بھگانا، اڑانا جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ حشرات الارض، کیڑے ایسے ہیں جو انسان کی جان اور مال کے لیے خطرناک ہے، جن کو حدیث میں فاسق کہا گیا۔ فاسق، فسوق کے معنی ہم جانتے ہیں، خروج علی الطاعہ، کفر کے بعد گناہوں میں فسق کا درجہ ہے، اس کے بعد عام گناہ۔ تو یہ سرکش ہیں، مفسد ہیں، جان اور مال کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے ان پر رحم نہیں کھانا ہے۔ حرم ہو کہ ہل ہو، مسجد ہو کہ مسجد کے باہر کی جگہ ہو، جہاں بھی ان کو دیکھو قتل کر دو، تاکہ انسانی جان اور مال محفوظ رہ سکے۔ تو اس باب میں ایک حدیث لائے ہے اور باب کا عنوان قائم کیا ہے: باب ما یجوز قتل، ان چیزوں کا بیان جن کا قتل کرنا حرم میں جائز ہے، مشروع ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خمس من الدواب کلہن فاسق، پانچ طرح کے جانور ہیں جو سب کے سب فاسق ہیں، سب کے سب شرارتی ہیں، سب کے سب موذی ہیں، ان کو حرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ پہلا الغراب، کوا بھی بہت شرری جانور ہے، بہت شرری پرندہ ہے، پھلوں کو خراب کرتا ہے، چونچ مار مار کے پھلوں کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ کھجور کے درخت پر بیٹھے گا تو اس کی شبراخ کو، جو اس میں ڈنٹل ہوتی ہے پتلی، جس کے اندر 10 15 20 کھجوریں لٹکی ہوتی ہیں، ان کو وہ اپنے چونچ سے کاٹ کے گرا دیتا ہے زمین۔ اور جانور کے دم پہ بیٹھ کر اس کے دبر کو کھودتا رہتا ہے اپنی چونچ سے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کے زخم پر، پیٹھ پر زخم ہو جائے تو بیٹھ کر کے وہ اس کو کریدتا رہتا ہے، چونچ مارتا رہتا ہے۔ تو کوے کو مارو۔ اور دوسرا ہے والحدا، چیل کو، یہ بھی ایک پرندہ ہے،
اور موذی پرندہ ہے، اور اس کے تعلق سے جانکاروں نے لکھا ہے کہ اس کو سونے سے اور گوشت سے، گولڈ سے اور میٹ سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت عشق کی حد تک اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ قریب آیا، دیکھا کہ چھوٹی بچی اگر کوئی جا رہی ہے، گردن میں نیکلیس ہے یا چین وغیرہ ہے سونے کی جو چمکتی ہے، تو اس پر وہ چیل جھپٹتی ہے اور اس کو چوچ سے توڑ کر کے لے بھاگتی ہے، لے اڑتی ہے، اور اسی طریقے سے گوشت کے اوپر وہ جھپٹتی ہے۔ تو یہ چیل ہے۔ پرندوں میں یہ دو پرندوں کا ذکر کیا گیا۔ صحیح قول کے مطابق جو پرندہ اس صفت کا ہے، جو آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، پھلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کا حرم میں بھی قتل کرنا جائز۔ اور تیسری چیز ہے والعقرب، بچھو، جو مشہور چیز ہے، جو ڈنک مارتا ہے انسان کو، اپنی سوئی جیسی نوک اور کانٹا انسان کے جسم میں پیوست کرتا ہے اور زہر بدن کے اندر ڈالتا ہے، جس سے آدمی چلملا اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس پر قیاس کر لیے سانپ کو، جو اس سے زیادہ مضی ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث بھی ہے کہ مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے تھے، مینا حدود حرم کے اندر ہے، ایک سانپ اوپر سے گرا، صحابہ نے اس کا پیچھا کیا مارنے کے لیے، لیکن وہ کہیں بل میں گھس گیا، نہیں مر سکا یا مارا جا سکا۔ تو آپ نے کہا کہ چلو تم اس کے شر سے بچے، وہ تمہارے شر سے بچا، لیکن صحابہ دوڑے مارنے کے لیے حدود حرم کے اندر، اور سانپ کی خباثت، اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موذی کے شر سے بچائے اور تمام موذیوں کے شر سے بچائے۔ تو یہ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھو ہل و حرم میں، اس کو مار ڈالو۔ اور چوتھا جانور ہے تو بہت چھوٹا لیکن ہے بہت شریر، وہ ہے چوہا، والفاڑا، چوہا۔ یہ تو ہے چھوٹا لیکن پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، قیمتی سے قیمتی ملبوسات کو قتل دیتا ہے، چمڑے کے بیگ کو، چمڑے کی چیزوں کو کاٹتا ہے، کپڑوں کو کاٹتا ہے، کتابوں کو کاٹتا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء میں پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، کتابوں پر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، بہت موذی ہے۔ اس لیے اس کو فواسق کہا گیا ہے تو چھوٹا سا لیکن بڑا مکار۔ تو چوہا اسی پر گرگٹ یا چھپکلی کو قیاس کی، جو گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے وہ بھی بڑی موذی ہوتی ہے، اس کو بھی مار دے رہا۔ اور پانچویں چیز فرمایا والکلب العقور، کٹاہا کتا، کاٹ کھانے والا کتا جو آدمی کو دیکھتا ہو تو حملہ آور ہوتا ہو اور لوگوں کے جسم میں اپنے دانت گاڑا دیتا ہو، اور جانتے ہیں کہ کتنا خبیث ہوتا ہے، اور اس کے لعاب کے اندر کیسا زہر، کیسا بیکٹیریا ہوتا ہے، بغیر انجیکشن کے آدمی بچ نہیں پاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اتنا خبیث ہے کہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ نہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی اور پانی سے جب تک اس کو برتن کو رگڑو نہیں، صاف نہیں ہوگا۔ جبکہ انجس الحیوانات، سور بھی اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ دھو دینے سے، رگڑ دینے سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ صاف کرنا ہوتا ہے، جبکہ 1 مرتبہ مٹی اور پانی سے، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو جھوٹے ہونے کے اعتبار سے اور اس کے لعاب کی خطرناکی کے اعتبار سے یہ دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے خبیث ہے کتا، والکلب العقور۔ مسلم میں روایت ہے یہ 5 فواسق ہے، سرکش اور موذی جانور ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا ہل کے اندر بھی اور حرم کے اندر۔ جب حرم کے اندر قتل کرنا ہے تو ہل کے اندر بدرجہ اولا ہی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہی 5 پر اکتفا کیا جائے گا، کوئی چھٹی چیز اس کے اندر داخل نہیں کی جائے گی۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسلک کمزور ترین ہے، کیونکہ جب عقرب کو
बिच्छू को मारेंगे तो सांप को कैसे छोड़ देंगे जी। जब काटने वाले आदमी पर हमला आवर होने वाले कुत्तों को मार डालेंगे, तो अगर शेर आ जाए, चीता आ जाए, टाइगर आ जाए और वो मौजूद हो, तो वो इंसानी जानों के लिए कितना खतरनाक खतरनाक साबित होगा, उस पर कैसे रहम करेंगे। तो इसलिए उलमा ने कहा कि ये जो 5 किस्म के मुख्तलिफ नौ, मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर बताए गए हैं जो इंसान की जान और माल के लिए मुजी हैं, ऐसे तमाम जानवरों को जो इस तरह के हों या इससे खतरनाक हो, उनको कत्ल किया जाए। अब जो हमारे पास बाब है, तो बाब पर उन्वान लगाया है। बाब का उन्वान है बाब दुखुल मक्का व गैरिहा, मक्का और मक्के के अलावा जगहों में दाखिल होने का बाब। आप जानते हैं कि मक्का, जहाँ काबतुल्लाह आबाद है, कायम है, आदमी अगर मक्का में दाखिल हो और पहली मरतबा दाखिल हो रहा है, उसने अपना वाजिब उम्रा या वाजिब हज अदा नहीं किया है और मक्के में पहली मरतबा जा रहा है, तो अहले इल्म ने कहा कि जरूरी है कि वो इहराम पहन कर जाए उम्रे की नीयत से। अगर उम्रा कर चुका है गुज़श्ता महीने मिसाल के तौर पर, और 2 महीने के बाद जा रहा है अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो अब वो चाहे तो इहराम में जाए, उम्रा करे या न करे। लेकिन पहली मरतबा गया है, अभी तक उसने वाजिब उम्रा अदा नहीं किया है, तो उस पर वाजिब है कि इहराम में, ये काबा की एहतराम और अजमत के पीछे में। इसी तरीके से अगर कोई जिलकादा या जिलहिज्जा में मक्का पहुंच रहा है, हज का सीजन है, और पहले हज उसने कभी भी हज फर्ज अदा नहीं किया है, तो वाजिब है कि वो हज की नीयत से ही मक्के में दाखिल। अगर हज कर चुका है, हज के साथ उसने उम्रा भी किया है, अभी जिलहिज्जे में आया है और फिर मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, इस महीने जा रहा है जद्दा मक्का, कोई जरूरी नहीं है कि वो मक्के में जाए तो इहराम की चादर में जाए। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के साल उम्रा कर चुके थे। जिस साल मुशरिकीन ने आपको जाने नहीं दिया, रोक लिया, तो आपने वही जानवर ज़बह कर दिया, इहराम की चादर खोली, बाल मुड़वाया और वहां से वापस आए। उसके बाद अगले साल आप तशरीफ ले गए, जिसको उम्रतुल क़ज़ा या उम्रतुल क़ज़िया कहते हैं। मुसालिहत के नतीजे में जो उम्रा किया सन 7 हिजरी में, मक्के वालों ने 6 में जाने नहीं दिया, अहदनामा तहरीर किया गया, इसमें लिखा गया कि आप अगले साल आएंगे, 3 दिन आपका क़याम रहेगा। इसके मुताबिक आप गए 1400 से कुछ जायद साहबों को लेकर। अब उसके बाद ये आप जा रहे हैं सन 8 हिजरी में मक्का पर चढ़ाई करने के लिए, तो इस साल आपने उम्रे की नीयत नहीं की। बाकायदा जंगी लिबास पहना, सर के ऊपर जंगी टोपी पहनी, जिसको मेगफर कहते हैं, जो तीर और तलवार के वार से आपके सर को बचाती। तो मालूम यह हुआ कि हर मरतबा जरूरी नहीं है कि आदमी मक्के में दाखिल हो तो हालत इहराम में जाए। या इसी तरीके से सायक जो मक्का मदीना करता है, जद्दा मक्का करता है, सायक जद्दा मक्का करता है, वो अपना उम्रा हज माशाअल्लाह कई मरतबा अदा कर चुका है। तो जब वो सवारी को लेके आए, इहराम की चादर में आ जाए, तो उसके लिए हज अजीम पैदा हुआ। तो ये दुखुल मक्का के ताल्लुक से यह हदीस लाया। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए आमल फतह मक्का के साथ। अब वो है सन 8 हिजरी माह रमजान। मक्का में दाखिल हुए, वाला रासी दरा हाले के आपके सर के ऊपर मेगफर था। मेगफर उसी लोहे की टोपी को कहते हैं जो जंगी पहने होता। जंग चली, लड़ाई के नतीजे में मक्का फतह हुआ। इसको अनवा कहते हैं, अनवतन फतह मक्का, अनवतन लड़ाई के नतीजे में फतह किया, सुलहन नहीं हुआ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन नहीं बांटी, जिसकी जो जमीन थी आपने उसको रहने दिया, उन्हीं की हवाले। फलम्मा नज़अहु, जब आपने टोपी उतार दी लोहे की, यानी जब जंग खत्म हो गई, जंग का सिलसिला मुकम्मल बंद हो गया, तो आपने टोपी सर से उतार दी। और अब सारे मुजरिमीन, मक्का वाले मुशरिकीन मुजरिमीन डरे और सहमे हुए थे, अपनी जान की अमान चाह रहे थे। कोई काबतुल्लाह में था, कोई काबा की दीवार
पर्दा पकड़ के लटका हुआ था, कोई अपने घर में घुसा हुआ था। आपको मालूम है कि आपसे ने पूछा कि तुम मेरे मुतालिक क्या गुमान करते हो? कहा आखुन करी वो अब्न आखिन करी, आप मेरे अच्छे भाई हैं, अच्छे भाई के बेटे हैं, आपसे माफी की ही तवक्को रखते हैं। आपने कहा चलो फान तो मुतलकात, तुम सब के सब काबिल माफी है, किसी को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी को नहीं पकड़ा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। जो मस्जिद हराम में दाखिल हो गया वो मामून महफूज, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो मामून महफूज, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया वो मामून महफूज। अब इसको सुन करके सहाबा ने देखा कि साहब एक दो आदमी ऐसे हैं जिनका कत्ल का आपने हुक्म दे दिया था। वो काबा की दीवार से लटका हुआ है, काबा के पर्दे को पकड़ा हुआ है, जान बख्शी चाह रहा है, अमान चाह रहा है। जिसमें एक शख्स जिसका जिक्र पहले भी आया है मक्का के एहतराम के बाब में, बाबू हुर्मत मक्का के अंदर, कि एक इब्न खतल नाम का आदमी था, अब्दुल्ला बिन खतल, जो मुर्तद हो गया था। और फिर दो लौंडियां उसने रखी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करती थी, हिजाई अशार कहा करती थी। तो उसके मुतालिक साहबा ने कहा कि इब्न खतल काबा के पर्दे से लटका हुआ है। आपने कहा नहीं नहीं, उस पर रहमत करो, पुख्तलू हो, उसको कत्ल। तो मालूम हुआ कि जो मुजरिम हो, पहले भी ये बात आ गई है कि जो मुजरिम हो और मक्का में रहते हुए जुर्म का इर्तिकाब करे और मक्के की हुर्मत और एहतराम को पामाल करे, उसको वही सजा दी जाएगी। और जो बाहर से जुर्म करके मक्के में भागा है तो उसको मजबूर किया जाए कि वो मक्के से बाहर आए और सहरा के अंदर इस पर हद कायम की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्के के साल जब दाखिल हुए तो आप मुहरिम नहीं थे। तो मालूम हुआ कि बगैर एहराम के भी आदमी मक्के में दाखिल हो सकता है, और कब और किस हाल में दाखिल होगा और कब नहीं होगा ये तफसील आपको शुरू गुफ्तगू में बता दी गई। उसके बाद फिर आपने हुनैन पर चढ़ाई की। हुनैन की वादी में हवाज़िन और सकीफ से आप भिड़े। शुरू में तो कदम उखड़ गए मुसलमानों के, लेकिन फिर आप मुसलसल कायम रहे, डटे रहे। और हजरत अब्बास बिन मुतल्लिब जो जही गुस्सा थे का आवाज लगाओ असहाबे हुदैबिया को, असहाबे समोरा को, बैर के नीचे जिन्होंने मरने मारने की बैत की थी, जिसको बैत रिजवान कहता है, वो पलटे। और फिर माशाअल्लाह सबको एहसास तिलावत हुआ और पलटे और बड़ी बेजिगरी से लड़े, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सकीनत नाज़िल फरमाई, फरिश्तों के जरिए मदद की और हारी हुई बाजी मुसलमान जीत गए। और बहुत सारा माल गनीमत आपको मिला जिसको आपने तकसीम किया मकाम जेराना में, और फिर वहीं से आपने उम्र का इहराम बांधा था सन 8 हिजरी में ज़िलक़अदा के अंदर। तो ये 3 उम्रा हुआ और चौथा उम्रा आपने हज्जतुल वदा के साथ किया था। खैर, दूसरी हदीस देखिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। मिन कदा, मिन कदा, अलिफ ममदूदा, अलिफ और हमजा कदा से, जिसको सनिया उलिया कहते हैं, जो बथा में है मक्के में। वह खरज मिन सनियत सुफला, और सनिया सुफला से निकले। सनिया कहते हैं दो पहाड़ के दरमियान जो रास्ता होता है उसको सनिया कहते हैं। तो मक्के में आने का एक रास्ता है, बालाई हिस्से से आते हैं, काबा नशेब के अंदर डाउन में है, ऊपर से आते हैं और फिर नीचे से दूसरे रास्ते से निकलते हैं। हुजूम का इलाका है, हजूम का जो कब्रिस्तान होके आता है वही रास्ता भी है आजकल, उसी रास्ते से आमद होती है, उसको तरीके कदा कहते हैं। और जब निकलते हैं तो मसाला होकर निकलते हैं नशेबी इलाके से। सनिया उलिया से दाखिल हुए और सनिया सुफरा से निकले। एक तो ये कि वो आपके तरीके में आने की सूरत में वही कदा का रास्ता अच्छा था, और जब निकले तो खुदा के रास्ते से निकले, यानी सनिया सुफरा के रास्ते निकले, सहूलत की पेश नजर। और बाद उलमा ने कहा कि जिस तरीका से ईदैन के अंदर आओ एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से जाओ, ताकि इबादत के मवाज़े की कसरत हो, जगह की कसरत हो, एक रास्ते से तकबीर कहते हुए आए, दूसरे रास्ते से निकले, और इसी तरीका से मुसलमानों की शान शौकत का मुजाहिरा हो। तो इसी अंदाज की चीज से कि आप दाखिल हुए थे, क्योंकि आपसे कुछ लोगों ने कहा कि आप चूंकि मक्के से निकले थे छुप छुपा करके हिजरत के मौके पर, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह नुसरत नसीब फरमाई, तो आप ऊपर के हिस्से से दाखिल हो गए, बालाई से दाखिल हो गए। देखो मक्के वाले किस इज्जत और शान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो गए।
बहरहाल अय्यन का, तो ये इस्तेहबाब है कि आदमी बालाई रास्ते से आए और नशे रास्ते से गुजरे। अब तो खैर ट्रैफिक का रूल है, उसके हिसाब से किधर से आना है और किधर मुड़ के निकलना है, आप उल्टी सीधे में जा नहीं सकते हैं, तो वो सब तो अब मसला नहीं है। और जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले की अभी भी जो शक्ल है वो वही है कि हजून की तरफ से लोग आते हैं, कदा की तरफ से आते हैं, सनिया उलिया से आते हैं। तीसरी हदीस जो दुखुल मक्का के ताल्लुक से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए, मक्का फतह हो गया, आपने तमाम बुतों को पाश पाश किया जो काबा के अंदर थे, काबा के इर्द गिर्द थे, छतों पर थे, 360 बुत, सबको निकाल बाहर किया, सबको तोड़ करके फेंकवा दिया मक्के के बाहर, काबतुल्लाह के बाहर फेंकवा दिया। तो अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्राने में आप मक्के के अंदर दाखिल हुए, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, गिरिया और तजर्रो करते हुए, और चारों कोने में आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी अदा की और आपने नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हुए, काबा के अंदर। दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बैता, और कौन दाखिल हुए आपके साथ? उसामा इब्ने ज़ैद, जो आपके मौला है, आजाद करदा गुलाम, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के बेटे हैं। ज़ैद इब्ने हारिसा असल में अम्मा खदीजतुल कुबरा का गुलाम था, उन्होंने हिबा कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद कर दिया और अपना बेटा भी बना लिया, इतने वो महबूब थे। फिर बाद में वो मुतवन्ना की जो जाहिरी रस्म थी वो खत्म कर दी गई, और फिर वो ज़ैद इब्ने मोहम्मद जो कहला रहे थे वो ज़ैद इब्ने हारिसा कहलाने लगे, बड़े प्यारे थे। और उनका बेटा ये उसामा इब्ने ज़ैद भी हिब्बु रसूलुल्लाह, महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उसामा दाखिल हुए आपके साथ और बिलाल दाखिल हुए, ये दोनों आपके खादिमान थे, उसामा और बिलाल इब्ने रबाह। और उस्मान बिन तलहा अल हजरी, जो काबा के कलीद बरदार थे, जिनके पास चाबी थी, ये जिनको आप दरबान कह लीजिए, जिसके पास चाबी होती है, आज भी उसी कबीले हजबी के अंदर चाबियां, काबा की चाबी। तो ये तीन हुए और चौथे आप, और जब दाखिल हुए तो अंदर से बंद कर दिया, फ़अग़लक़ू अलैहिमुल बाब, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि लोग इज़्तिहाम न करें, भीड़ न लगाएं कि देखे मेरे साथ हम अंदर क्या कर रहे हैं, या घुसने की कोशिश न करे, दरवाजे के अंदर दाखिल होने की कोशिश न करे, अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर तक उसमें रहे, जब दरवाजा खोला गया, जो लोग आपके साथ थे उन्होंने दरवाजा खोला, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, जिनके मुतालिक पहले भी आपको बताया जा चुका है कि वो शदीद मुत्तबे आसाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इंतहाई शहदाई और इंतहाई पैरोकार आदमी थे। फौरन ही जब जैसे दरवाजा खुला वो दाखिल हुए और उन्होंने बिलाल से पूछा, फलकी तो बिलाल, मैंने बिलाल से मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि हल सल्ला फी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नमाज पढ़ी? तो उन्होंने कहा हाँ, बैनल अमुदैन यमानियन, दो यमनी खंभों के दरमियान। कई बातों पर गौर कीजिए, आप अंदर गए, आपने दो रकात नमाज पढ़ी, मालूम हुआ कि काबतुल्लाह के अंदर में नमाज पढ़ना मशरू है, मुस्तहब है। जगह बता रहे हैं कि कहां पढ़ा? दो यमनी खंभों के दरमियान। यमनी खंभा क्योंकि वो यमन की जिहत में पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर ये कि ये घर है, इधर से इंट्रेंस है, पूरब से इंट्रेंस, तो लेफ्ट हैंड पर तीन खंभा है, दो खंभा और एक खंभा, और राइट हैंड पर भी इसी तरीके से तीन खंभा है। तो आपने दाहिने तरफ दो खंभा छोड़ा, बाएं तरफ एक खंभा छोड़ा, और दक्षिण जानिब की जो दीवार थी उसकी तरफ आपने रुख करके नमाज पढ़ी, दो यमनी खंभों के दरमियान, जो यमन की तरफ पड़ते थे, जानिब दक्षिण मेरे हिसाब से। और पीछे तीन खंभा था, काबा 6 खंभों पर खड़ा था, अंदर 3 खंभे आपके पीछे थे, 2 खंभा राइट हैंड में, एक खंभा लेफ्ट हैंड।
اور دیوار سے 3 ہاتھ ہٹ کر کے آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ کہا کہ ہاں نماز پڑھی 2 یمنی کھمبوں کے درمیان۔ یہاں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنے سے رہ گیا، چپ گیا کہ کئی رکعت نماز پڑھی، لیکن پھر وہ کبھی کبھی کہتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 2 یمنی کھمبوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ بلال سے میں نے نہیں پوچھ پایا۔ اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے کہ پوچھا نہیں، صرف یہ پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو حضرت بلال نے کہا ہاں، اور انہوں نے اشارہ کیا 2 انگلی سے کہ 2 رکعت۔ تو صراحتاً انہوں نے نہیں پوچھا کہ کتنی رکعت پڑھی، اور بلال نے بھی صراحت نہیں کی کہ 16 رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ لیکن جب یہی اس کی طور پر کریں گے تو انہوں نے اشارہ کیا ہوگا، 2 کا اشارہ کیا ہوگا کہ 2 رکعت۔ اور ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نفل 2 رکعت سے کم کیا ہوگی۔ بہرحال اس کو اس باب میں لے کر آئے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کو یہ سہولت ہو میسر، جو کہ عام لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، حاکم حکمراں یا دوسرے ملک کے نمائندے یا کوئی ڈیلیگیٹ بڑے علماء کا جاتا ہے، تو حکومت ان کے ساتھ رعایت کرتی ہے۔ لیکن اگر نہیں جاتے ہیں ہم کعبہ کے اندر تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہمارے حج کے نہ فرائض میں داخل ہے، نہ واجبات میں داخل ہے، نہ ہمارے سنن میں داخل ہے۔ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے کی اپنی کوئی فضیلت ہوگی الگ، لیکن اس کو حج کے ارکان سے اور حج کے اعمال سے اور مناسک حج سے کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ماشاءاللہ اب تو وہ جو کعبہ کا جو شامی کونا ہے، جس طرح 6 ہاتھ کعبہ چھوٹا ہے جس کو گھیرا ہوا ہے، گھیر دیا گیا ہے قوس نما کمان کی طریقہ سے چیڑا، وہ تو 6 ہاتھ کعبہ کے اندر ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ یا رسول اللہ میں کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا صلی فی الحجر، اسی ہجر میں نماز پڑھ لو۔ ہجر کہتے ہیں وہ حصہ جو کعبہ سے الگ کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ فإنه من البیت، وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ اب فقہا میں اس بات کا اختلاف ہے کہ کعبہ کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سنت پڑھی، کیا فرض بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو حنفی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے، کعبہ کے اندر فرض نہیں پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے کعبہ کی چھت پر بھی نہیں پڑھیں گے۔ کدھر رخ کریں گے؟ اللہ نے کہا فول وجہ کا شطر المسجد، مسجد حرام کی طرف کرو، پورا مسجد حرام ڈھانچہ سامنے ہونا چاہیے، ایک دیوار کی طرف نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر چھت کے اوپر پڑھتے ہیں تو دور نظر جا رہی ہے، کعبہ پر کہاں جا رہی ہے، یہ کعبہ ہمارے سامنے کہاں ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے ترمذی کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ 7 مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 7 مواطن میں 7 جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس میں ہے کہ کعبہ کی چھت پر۔ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اگر سنت اندر پڑھی جا سکتی ہے، اور سنت پڑھنا کعبہ کے اندر صحیح ہے کسی ایک دیوار کی طرف رخ کر کے، تو فرض بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ سنت اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قبلے کے استقبال کے اعتبار سے، جس طریقے سے قبلے کا استقبال فرض کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے نفل کے لیے بھی شرط ہے اگر کسی کو قبلہ معلوم ہوتا۔ تو اس لیے صحیح قول مالکیہ اور شافعیہ کا ہے کہ صاحب کعبہ کے اندر بھی فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، چھت پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عام طریقے سے جو اب ہے وہ کعبہ کے دروازے کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ امام کھڑے ہوتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، حج کے دنوں میں کعبہ کی دیوار سے لگ کے پڑھتے ہیں، یا کہیں بھی جس جہت میں کھڑے ہوتے ہوں، مسجد حرام کے اندر ہی اگر کھڑے ہوتے ہوں تو امام کی جگہ سے لے کے کعبہ تک کا جو سامنا ہوتا ہے اس حصے کو خالی کر دیا جاتا ہے تاکہ امام کے آگے کوئی مقتدی نہ ہو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال کعبۃ اللہ کے اندر گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس سے اس عمل کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، استحباب ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا حج سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے اگر کوئی حج میں نہیں جاتا ہے، اور عام طریقے سے جاتا ہی نہیں، کس کو موقع ملے گا، خاص لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس شوق کی تکمیل کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، اس شوق کی تکمیل آپ اگر ہجر میں پڑھ لیتے ہیں نماز تو الحمدللہ آپ کا شوق پورا ہو جاتا ہے۔ چلیے دوسری حدیث آگے دیکھتے ہیں، حضرت اسود کے تقبیل کے تعلق سے ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال انی لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع
ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا. بہت سارے لوگ حج کرنے والوں میں رہے ہوں گے جو ابھی صنم پرستی سے جلد ہی طائب ہو کر کے توحید پر لگے ہوں گے، مسلمان ہوئے ہوں گے، تو شاید ان کو بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں اور ہم اس سے نفع کی امید رکھ رہے ہیں یا تکلیف کے ازالے کی توقع رکھتے ہیں. تو عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ انی لعالم انک حجر، خطاب کر رہے ہیں پتھر کو. مقصود ہے وہاں پر جو حاضرین ہیں وہ سن کہ پتھر، میں جانتا ہوں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں، بس میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی سنت کی اقتدا میں بوسہ دے رہا ہوں. نہ کوئی تبرک ہے کہ اس کو چھو کر کے اپنے بدن پر ملے برکت کے لیے، نہ تبرکن ایسا کر رہے ہیں، نہ نفع اور نقصان پیش نظر ہے، نہ صنم پرستی ہے یا حجر پرستی ہے، پتھر پرستی ہے. اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو عظمت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ہمیں ساتھ. تو کوئی بھی چیز ہمارے یہاں، کوئی بھی شے، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی وقت معظم اور مقدس نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت اس کی عظمت اور اس کے تقدس پر دلیل نہ یا دلالت نہ کرے. حجر اسود کے تعلق سے لوگ جانتے ہیں، حدیثیں بھی ہیں، کلام تو ہے حدیث کے اندر، لیکن کئی طرق سے آنے کے بعد انشاءاللہ قابل استدلال ہے کہ یہ پتھر جنت سے اتارا گیا جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور انہوں نے ایک کونے میں اس کو نصب کر دیا، جس کو رکن شرقی کہتے ہیں، پورب والا کونا. اور یہ بھی حدیث ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چوبنا گناہوں کا کفارہ ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ پتھر بھی کالا ہو سکتا ہے اس کو ایبزارب کرتے کرتے، تو قلب کے اوپر گناہوں کی سیاہی کا اثر کیا پڑتا ہوگا جو گوشت کا لتھڑا ہے چھوٹا سا. نعوذ باللہ من جمیع سیئات والمعاصی. بہرحال سنت رسول یہی ہے کہ ہم آسانی سے اگر اس کو بوسہ دے سکتے ہیں تو اپنا ہونٹ پتھر پر ڈالیں اور اس کو بوسہ دیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو داہنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئیں اور چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دیں. اللہ اکبر. اگر یہ بھی کچھ نہ ہو تو اگر ہاتھ میں ڈنڈا ہے، چھڑی ہے کچھ، اس کے ذریعے اگر اس کو ٹچ کرتے ہیں حجر اسود کو تو اس کو چوم لیجیے. اور اگر دور سے طواف کر رہے ہیں، بہت بھیڑ ہے، تو پھر اس کو دور سے اشارہ کیجیے داہنے ہاتھ سے ایک مرتبہ، اللہ اکبر، اور چلتے رہیے. بہت دھکا مکی کرنے کی، دھیگا مشتی کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہ ایزا اٹھائے، تکلیف اٹھاوے اور دوسرے کو تکلیف دے. آج کل جو رش ہوتی ہے اس میں شاید ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے، اور کتنا لمبا وقت انتظار کرنا پڑتا ہوگا یہ آج کل جانے والے سے پوچھیے. دور تک چونٹی کی طریقہ سے لوگ رہتے ہیں اور بالکل چونٹی کی رفتار میں چلنا ہوتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے. آپ جب کعبہ کے سامنے، جب حجر اسود کے سامنے آئے، ہاتھ کا اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر، اور پھر اس کو چومے نہیں. تو یہ جو کونا ہے، پوروی کونا کعبہ کا، جس کے اندر حجر اسود ہے، اس کی دو عظمت ہے، دو اعتبار سے فضیلت ہے. ایک تو یہ کہ وہ کونا، وہ رکن کہتے ہیں کونے کو، وہ حضرت ابراہیم کی بنیاد پر ہے، اور اس کے اندر حجر اسود بھی ہے نصب. اور اس سے پیچھے والا جو کونا ہے، پچھم اور دکن کونے میں آپ سمجھ لیجئے، تو وہ ہے رکن یمانی. اس کو ہاتھ سے صرف چھونا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو چومنا نہیں. اور اگر بھیڑ ہے اور نہیں آپ چھونا چاہتے ہیں
تو وہاں اشارہ بھی نہیں کرنا، گزر جائیے. اور جب اشارہ نہیں کیا تو اللہ کو بھی کہنا نہیں. لیکن حجر اسود کو اگر چوم نہیں سکے، کسی چیز سے استلام کر کے چھو کر چوم نہیں سکے، تو صرف اشارہ کرنا ہے، چومنا نہیں. لیکن رکن یمانی کو صرف چھونا ہے، چومنا تو ہرگز نہیں ہے. اور اگر بھیڑ ہے تو اشارہ بھی نہیں. تو یہ دو کونے ہو گئے، اور باقی رہا کعبہ کا دروازہ ہے، اور دروازے کے بعد کا جو کونا ہے شامی کونا اور ایک کونا عراقی ہے. یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہے، سے ہاتھ چھوٹا کر دیا گیا ہے کعبہ کو، اس لیے ان دونوں کونوں کو چھوا نہیں جاتا ہے. تو بوسہ دینے کی چیز شرعاً صرف ایک ہی چیز ہے جو عبادت ہے، باعث ثواب ہے، گناہ کا کفارہ ہے، وہ حجر اسود. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا چھونا، جس کا چومنا باعث ثواب، چاہے وہ کعبہ کی دیوار ہو، کعبہ کا دروازہ ہو، مقام ابراہیم ہو، حجرہ نبوی کی جالی ہو. لیکن اہل بدعت کو دیکھیے گا ہر جگہ ہر چیز کو چھو رہے ہیں، اس کو چہرے پر مل رہے ہیں، بدن پہ مل رہے ہیں، سب بدعت. تو حجر اسود کا چومنا یا استعلام کر کے چومنا، چھو کر کے اس کو چومنا، جس چیز سے چھوا ہے اس کو چومنا، یا نہیں تو پھر اشارہ کرنا. اور حجر اسود کو چھونا یا صرف گزر جانا بغیر اشارہ کیے، یہ سنت ہے طواف کے اندر، ہر چکر میں اگر ممکن ہو. آگے حدیث دیکھیے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مکہ فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين ركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليه. اس حدیث کا تعلق ہے کہ جب کعبہ میں داخل ہو آدمی طواف قدوم، پہلا طواف جو مکے میں ہو، عمرہ کرنے والا جا رہا ہے طواف کرنے کے لیے، عمرے کی نیت سے آیا، یا مفرد شخص آیا صرف حج کی نیت سے، تو وہ پہلا جو طواف کرے گا وہی اس کا طواف قدوم ہوگا. تو پہلا طواف جو عمرے کا کر رہا ہے یا حج کا کر رہا ہے تو اس کی دو سنتیں، حجر اسود سے طواف شروع ہو کر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے ایک چکر. اس طریقے سے 7 چکر لگتا ہے. شروع میں ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہاں سے شروع کیا، کعبہ کو بائیں رکھا اور آگے داہنی طرف بڑھے دروازے کی طرف، اور پھر چکر لگایا، پھر اس مقام پر آئے اللہ اکبر آگے بڑھے. اس طریقے سے 7 چکر میں جب 8واں چکر ختم ہوا تو اللہ اکبر کہہ کے ہٹنا چاہیے. وہ 7 طواف میں 7 چکر میں 8 مرتبہ تکبیر ہوئی. اس میں 2 کام کرنے کا ہے. طواف کرنے سے پہلے استوا کرنا چاہیے، مردوں کے لیے یہ حکم ہے. داہنے موڈھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر رکھنا چاہیے، داہنا موڈھا کھلا رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ شروع کی ابتدائی تین چکروں میں، شوط کہتے ہیں ایک چکر کو، تو ابتدائی 3 چکروں کے اندر پورے طواف میں، یعنی حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک، حجر اسود سے لے کر حجر اسود شروع کے 3 چکروں کے اندر چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنے والی کیفیت ہونی چاہیے، پہلوانوں کی چال، اکڑ والی چال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عمرۃ القضیہ میں آئے سن 7 ہجری میں، عمرۃ الحدیبیہ کے بعد والا جو عمرہ تھا جو مصالحت کے نتیجے میں کیا آپ نے، تو مشرکین نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں آئے، 1400 سے زائد صحابہ تھے آپ کے ساتھ، تو مشرکین نے آپس میں کہا، اپنی شماتت، اپنی عداوت اور اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے کہ تم پر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو یثرب کے بخار نے توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا. یثرب یہ مدینہ کا جاہلی نام ہے، دور جاہلیت میں یثرب کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ یثرب نہیں رہے گا، یہ مدینہ، یہ طابہ، یہ طیبہ. کہا کہ وہاں کی آب و ہوا بہت زہریلی تھی، اور بہت شروع میں بہت زیادہ لوگ بیمار پڑتے تھے، بخار ہوتا تھا، لوگ مر جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اللہ یہاں کے بخار کو، یہاں کی وبائی فضا کو مقامی جوفہ میں منتقل کر دے. تب سے وہ فضا اور آب و ہوا مدینے کی بہت اچھی ہوئی ہے الحمدللہ. تو کہا کہ صاحب یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا،
चिलचिलाती हुई धूप में ये तवाफ करेंगे, और नाक से बहने वाली ये रेजिश होती है बकरी बकरा वगैरह के नाक से जो रेजिश आती है, जुकाम इन्फ्लुएंजा की जो कैफियत होती है, उसमें जो कीड़े होते हैं ये जल्दी मर जाते हैं, ऐसे मर जाएंगे। और ये तमाशा देखने के लिए जबल क़ुयक़ान में जो सफा मरवा के दरमियान था उस तरफ खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चक्कर जरा सा दिखाओ तो। दाहिना मोढ़ा खोलवाया और कहा कि पहलवानों वाली चाल, अकड़ वाली चाल, छोटे छोटे कदमों से चल के दिखाओ। तो चलते थे, हजर असवद से शुरू किया फुदकना, और जब युक्र यमानी और हजर असवद के दरमियान आते थे तो ये काबे की दीवार मुशरिकीन के दरमियान और इन लोगों के दरमियान हाइल हो जाती थी। वो देख नहीं सकते थे साहबा को, तो आप कहते थे कि इस दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चल लो ताकि जरा दम ले पाओ, सांस ले लो, थकान दूर हो जाए। फिर जैसे ही हजर असवद के पास आए फिर वहां से दौड़ लगाया। 3 चक्करों में ऐसा करवाया और 4 चक्कर में कहा कि बस चल चलो। इतने ही में उनको अंदाजा हो गया मुशरिकीन को। उन्होंने आपस में कहा, अरे ये तो हमसे भी ज्यादा हाउला अजलत मिन्ना, हमसे भी ज्यादा कवितर है ये लोग, हमसे ज्यादा ये है, ये तो हिरण के तरीका से छलांग लगा रहे हैं माशाअल्लाह। तो इस तरीका से उनका गैज़ो गज़ब और बढ़ा। मुशरिकीन को और गैज़ो गज़ब में मुब्तला करना चाहिए। मुशरिकीन के सामने, दुश्मनों के सामने अपनी कुव्वत और अपनी जुर्रत और अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करना चाहिए। तो आपने साहबा को ऐसे ही मौके पर हुक्म दिया था कि शुरू के 3 चक्करों में रमल करो। ये जो दुल्की वाली चाल है इसको रमल कहते हैं। और रुकनैन के दरमियान यानी रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान चल लो। आपने तमाम चक्करों में दौड़ने का हुक्म इसलिए नहीं दिया, छोटे कदमों से तेज चलने का, ताकि इल्लल इब्का अलैहिम, शफकत और रहमत और रिफ्क की बुनियाद पर, ताकि वो दम ले लें, सांस ले लें। लेकिन हम जो अब 3 मरतबा रमल करेंगे तो हम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान भी रमल करते हुए ही पहुंचेंगे हजर अस्वद तक। 3 चक्करों के अंदर हजर अस्वद से हजर अस्वद तक के दरमियान शुरू के 3 चक्करों में हम रमल करें। और ये मोटा खुला रहेगा 7 चक्करों में इस्तेवा। जब 7 चक्कर खत्म हो जाएगा तो फिर ये मोटा हम ऊपर से चादर डाल करके दोनों मोढ़ों को ढक लें। अगर किसी ने 3 चक्कर में रमल मिसाल के तौर पर नहीं किया, भूल गया, चौथे चक्कर में उसको याद आया कि अरे ये चौथा चक्कर हमने तो रमल नहीं किया, इस्तेवा नहीं किया, तो इस्तेवा तो अब भी कर लो क्योंकि बाकी 4 चक्कर है तुम्हारे, लेकिन रमल नहीं कर सकते क्योंकि रमल मसनून है शुरू के 3 चक्कर। दूसरे में याद आ गया तो अभी 1 चक्कर आपका बाकी है, चलिए रमल कर लीजिए। लेकिन अगर तीनों चक्कर खत्म हो गया है, उसके बाद वाले चक्कर के अंदर चौथे शौत के अंदर आपको याद आया तो कज़ा करने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया और उसका मकाम फौत हो गया, कोई हर्ज की बात नहीं। ये सब मुस्तहब्बात। फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ने एक जमाने के बाद सोचा था कि क्यों नहीं रमल को छोड़ दें, जिनको दिखाने के लिए रमल किया गया था, अपनी कुव्वत और सतवत का लोहा मनवाने के लिए, ये लोग तो खत्म हो गए। लेकिन कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में आए थे तो भी आपने रमल किया था, उसमें तो कोई मुशरिक नहीं था। नहीं, इसमें कोई हिकमत होगी। और जाहिर है कि सबब चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तवाफ कुदूम की, पहले तवाफ की ये सुन्नत तब से आज तक जारी है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। वबिल्लाहि तौफीक। एक हदीस और देखिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, कहते हैं कि राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना यक़दमु मक्का इज़ा इस्तलम रुक्न अल अस्वद अव्वल मा यतूफु यखुब्बु सलासत अशवात। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप मक्का तशरीफ लाते थे तो कुदूम, इसीलिए इसको कहते तवाफ कुदूम, आने वाला तवाफ। जो कोई मक्का आए तो पहला तवाफ जो काबा का करेगा वो कहां से शुरू करेगा? रुकने अस्वद को इस्तेलाम करते, रुकने अस्वद को इस्तेलाम करते। आपने समझा, 3 लफ्ज हुआ। एक तकबीर हुई जो डायरेक्ट होंठ पत्थर पे डाला हजर अस्वद पर, और दूसरा इस्तेलाम, हाथ से या छड़ी से किसी चीज से छू करके उसको बोसा देना, ये इस्तेलाम। और तीसरा है इशारा। तो आप रुकने अस्वद का इस्तेलाम करते, अव्वल मा यतूफ, शुरू तवाफ वहीं से करते, बोसा देते या छू करके बोसा देते और वहां से तवाफ शुरू। यखुब्बु सलासत अशवात, 3 शौत में, 3 चक्कर में आप खबब वाली चाल चलते, वही जो रमल जिसको कहते हैं, छोटे छोटे कदमों से तेज चलना, अकड़ की चाल, पहलवानों की चाल, ये 3 मरतबा करते। आगे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत है, तवाफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن، المحجن عصا منحیۃ الرأس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طواف کیا اونٹ پر۔ حجۃ الوداع جو سن 10 ہجری میں آپ نے کیا ہے، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے امت کو الوداع کہا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد تم سے یہاں ملاقات نہ کر سکوں۔ آیت کریمہ بھی عرفات کے اندر شام میں زوال کے بعد نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر آیہ، دین کی تکمیل ہو چکی۔ اب اس کے بعد کوئی بھی حلال حرام کی آیت نہیں اتری، کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی۔ اب صحابہ سے کہتے تھے لوگوں خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے لے لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سب کیا ہے؟ امت کو الوداع ہی تو کہہ رہے ہیں، اسی حجۃ الوداع ہے، حجۃ الاسلام کہہ لیجیے، جو بھی کہیے، ایک ہی حج آپ نے کیا نبوت کے بعد۔ اس لیے آپ نے طواف کیا اس کو، بعض روایت میں کہ آپ نے طواف کیا جس میں 3 چال کے اندر، 3 چکر کے اندر آپ نے خبب والی چال، رمل والی چال چلی، اور 4 چکر میں اصلی حج۔ یہ طواف کب ہوتا ہے؟ طواف قدوم میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجۃ الوداع میں پہلا طواف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے کیا تھا، وہ آپ نے اپنے پاؤں سے کیا تھا۔ 3 چکر میں رمل کیا، 4 چکر میں مشی کیا، جس طرح چلتے ہیں عام طریقہ سے اس میں چلے۔ لیکن یہاں جو ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ اونٹ پر چڑھے، طواف کیا آپ نے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک گلڈا تھا، ایک لاٹھی تھی، جس کا اوپری حصہ ٹیڑھا تھا، جیسے عام طریقے سے دیکھتے ہیں نا، جو بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، یا جن کے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، اور قبضہ اس کا ٹیڑھا ہوتا ہے، پکڑنے والا اوپری حصہ جس کو پکڑے ہوتے ہیں، تو اسی کو اندر ایسے آپ بڑھاتے اونٹ سے جھک کر کے، یہاں تک کہ حجر اسود کو ٹچ کرتے، اور اس کے بعد اس کو بوسا دیتے۔ کہتے ہیں یستلم رکن، حجر اسود کو، رکن سے بعد حجر اسود والا کو نا، حجر اسود کو آپ محجن سے، اس لاٹھی سے جس کا اوپری سرا ٹیڑھا ہوتا ہے، اس لاٹھی کے ٹیڑھے حصے سے ٹچ کرتے، چھواتے، اور اس کو پھر بوسا دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اونٹ پر طواف کرنے کا جو مسئلہ تھا، یہ کس طواف میں ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد 2 ہی طواف رہتا ہے۔ یہ طواف قدوم میں آپ چل کر کے طواف کیا ہے، جیسا کہ رمل اور وشی کی حدیث آئی ہے، تو یہ طواف افاضہ ہے۔ طواف زیارت ہے، جو منی عرفات سے لوٹنے کے بعد 10 تاریخ کو آپ نے کیا، یا کہہ لیجیے کہ طواف وداع ہے، اسی دونوں میں سے کوئی ایک رہا ہوا۔ طواف قدوم تو نہیں ہو سکتا، تاکہ یہ جمع ہو جائے حدیثوں کے اندر کہ کب آپ چلے، اور کب تو چلے طواف قدوم میں خبب والی چال، اور 4 چکر میں مشی، یہ چال عام ہوتی ہے، اور بعیر کے اوپر جو آپ، اونٹ کے اوپر جو آپ نے طواف کیا ہے، وہ آپ نے طواف زیارت میں، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یا پھر طواف وداع کہتے ہیں۔ اور اس سے امام بخاری نے باب بھی قائم کیا ہے کہ کوئی آدمی مریض ہو، یا کوئی علت ہو، کوئی وجہ ہو، تو وہ سواری پر طواف کر سکتا ہے۔ اب تو اونٹ نہیں لے جا سکتے، لیکن اب دوسری سواری ہے، ویل چیئر ہے، یا اسی طریقے سے وہ الیکٹرانک گاڑی ہے، جس پر لوگ بیٹھ کر کے اوپر کی منزل سے طواف کرتے ہیں۔ اگر آدمی معذور ہو تو وہ سواری استعمال کر سکتا ہے جو اس وقت اویلیبل ہے، ورنہ پاؤں سے طواف کرنا یہ افضل بات ہے۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے تو الحمدللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بیمار تھی، تو آپ نے کہا کہ چلو، فجر کی نماز جب چل رہی تھی تو آپ نے کہا کہ طوفی من وراء الناس، لوگوں کے پیچھے سے طواف کرو، اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورۃ طور پڑھا، تو جماعت میں یہ شامل نہیں ہوئی، انہوں نے اس درمیان میں طواف کیا اونٹ پر۔ ایسے بھی عورت کے لیے کہاں مردوں کے ساتھ جماعت ضروری ہے؟ چلیے، تو اگر بیمار ہو تو سواری کی جائے۔ اس زمانے میں متداخل ہوتا تھا، اور اسے اہل علم نے پکڑا، یہ استدلال کیا کہ ان کا پیشاب گوبر بھی پاک ہے معقول اللحم کا، کیونکہ اب جتنی دیر تک طواف کرے گا تو بالکل ممکن ہے کہ صاحب وہ اونٹ پیشاب کرے گا۔ اب کسی نے کہا، اب سوچنے کے لیے تو دماغ تو بہت دور تک میں جاتا ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ بھی تھی، وہ سمجھدار تھی، اس کو سمجھا دیا گیا ہوگا کہ پیشاب پخانا نہیں کرے گی۔ سوچ لیجیے کہاں تک دماغ جا رہا ہے، کیونکہ مسلک بچانا ہے کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، تو ناپاک پیشاب کرنے کا امکان کیسے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، تو اس لیے تو بچانا ہے نا مسلک کو۔ تو کہہ دیا کہ نہیں بھائی
وہ تو ناقہ منقہ منوقہ ایک دم تابع فرمان اونٹنی تھی، لہذا اس کے پیشاب پخانے کا تھا۔ اچھا ام سلمہ کی اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کیا آپ نے کہا کہ توفی میں وغیرہ انہوں نے بھی اونٹ پر طواف کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر بہرحال آج کل تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر طواف کیا، اور یہ طواف افاضہ رہا ہوگا یا ودا رہا ہوگا۔ آخری حدیث اس درس کی آج کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی کسی بھی کونے کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے دو رکنین یمانیین، دو رکن یمانی کی ہے۔ رکن تو ایک ہی ہے، رکن یمانی، اور دوسرا کونا جو اس کے سامنے ہے وہ رکن شرقی ہے، پوربی کونا، پوربی کونا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے، یہ اس طرف جس طرح میرا ہاتھ ہے وہ کتاب کا پورا والا حصہ ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے 25 لوگ، تو یہ کونا رکن، یہ کونا ہے کنارے والا، یہ کونا ہے رکن یمانی، اور یہ کونا آپ کو سیدھا دکھ رہا ہوگا، ہم کو تو الٹا دکھ رہا ہے، تو جو پچھم اور دکن کونا ہے وہ ہے رکن یمانی، اور پوربی جو کونا ہے یہ ہے رکن شرقی، پورب والا کونا جس کے اندر حجر اسود ہے۔ تو اس کی دونوں کونوں کو چھوتے تھے، اس کو تو صرف چھوتے تھے رکن یمانی کو، اور اس کو چھوتے بھی تھے اور بوسا بھی دیتے تھے، یا چھو کے بوسا دیتے تھے۔ باقی یہ جو دونوں کونے ہیں اس طرف کے، اس کو نہ آپ نے چھوا ہے، چننا تو دور کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انہی دونوں کونوں کو عبادت کے لیے چھوا جا سکتا ہے، اور پوربی کونے کے اندر جو حجر اسود دسم ہے اسی کو چوما جا سکتا ہے، چھو کے چوما جا سکتا ہے، باقی کسی اور کو عبادت کی غرض سے چھونا یہ دین میں جائز نہیں، یہ عمل بدعت ہے۔ اور اس دونوں کونے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ صحیح حدیث ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت ہے، غالباً 201 نمبر کی آیت ہوگی، مشہور دعا ہے، سب کو یاد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعاؤں میں اس کو پڑھتے، یا اکثر دعاؤں کے اندر اس کو پڑھتے، یا کوئی دعا نہ ہوتی جس میں یہ دعا نہ پڑھتے۔ اتنی جامع دعا ہے، دنیا آخرت کی بھلائی کا سوال ہے، جہنم سے بطور خاص کرنا چاہیے گئی، بہت جامع دعا ہے، تو اس کو پڑھتے۔ باقی طواف کے شروع میں یہ دعا ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ثابت نہیں ہے، یہ دعا ثابت نہیں ہے، بعض صحابہ سے ہے، وہ بھی ضعیف۔ یہاں لوگوں نے ہر چکر کی دعا الگ الگ بنائی، 7 چکر کی 7 دعائیں، وہ سب پاکٹ کی دعائیں ہیں، ان کے اپنے تھیلے کی دعائیں ہیں، اپنے جیب کی دعائیں، سنت سے کہیں ثابت۔ لہذا نہ شروع طواف میں کوئی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اشارہ کیجیے، یا چھو کر کے ہم جیسے سب کو آگے چلیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، چلتے چلتے دعا کرتے رہیے، جو بھی ذکر و اذکار مناسب آپ کو لگے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھیے، قرآن کی کچھ آیات آہستہ آہستہ پڑھیے، اسی میں دعائیے کلمات پڑھیے۔ البتہ جب رکن یمانی کے پاس آئیے تو وہاں اگر اس کو چھونے کا موقع ہے تو چھو دیجیے بسم اللہ اللہ کر کے، چھونا نہیں ہے اس کو، اور نہیں تو پھر آپ اشارہ بھی نہ کریں اور وہاں سے آ جائیں حجر اسود کے پاس، اور اس درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ کسی اور کونے کا چھونا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بدعت ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آج کا پہلا سوال ہے شیخ، حجر اسود کے علاوہ کعبے کے دوسرے کارنرز یا کور کو بوسہ لینا، آثار نبوت کو بوسہ لینے میں کوئی فرق ہے کیا؟ آثار نبوت کو بوسہ نہیں دیا گیا ہے، بوسہ تو صرف عبادت کے لیے حجر اسود ہی کو دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یا آپ کی ذات بابرکات سے لوگوں نے تبرک لیا ہے، آپ کے جسم سے اترنے والے پانی کو وضو کرتے تھے، قطرات کو لوگوں نے بدن پر ملا ہے، آپ کے تھوک کھکاڑے کو حدیبیہ کے موقع پر لوگوں نے کریم سمجھ کر کے، باعث برکت سمجھ کر کے اپنے چہرے پر ملا ہے۔ اسی طریقہ سے پسینے سے لوگوں نے تبرک حاصل کیا ہے، آپ کی ذات گرامی سے لوگوں نے برکت حاصل کی ہے، لیکن آپ کے کرتے کو چوما ہو، آپ کے جوتے کو چوما ہو، اس طرح کی
بادشاہ کرام سے ثابت، آپ کی ذات بابرکات تھی، آپ کے جسم سے جو چیز ریلیٹڈ تھی وہ بات سے برکت تھی جو آپ کے ساتھ چلی گئی۔ اب منہ مبارک باعث برکت لوگوں نے بچا کے رکھا تھا، کچھ لوگوں نے حفاظت سے رکھا تھا، کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو ہدیہ دیا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اتنے مرور ایام کے بعد جو ہر جگہ منہ مبارک منہ مبارک منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اللہ جانے یہ گورکھ دھندا ہے یا واقعی وہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب تک اس کے منہ مبارک ہونے کا یقین نہیں ہو اس کو ہرگز ٹچ نہ کریں اور اس سے تبرک حاصل نہ کریں۔ اللہ سوال ہے شیخ، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باقی رہنے کی مثال اتباع سنت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ جی کرتا ہے، اتباع سنت ہی میں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کیا جب مشرکین نہیں رہے تو اور کہا نا کہ حضرت عمر نے چاہا کہ اس کو روک دے، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ نہیں، اس میں کوئی اور حکمت ہوگی، اس سے رہنا چاہیے، اور الحمدللہ وہ سنت موجود ہے۔ اتباع سنت ہی میں ہم عمل کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور اتباع سنت ہی کے اندر ہم رکن یمانی کو چھوتے ہیں اور رکن شرقی میں حجر اسود کو چومتے ہیں یا چھو کے چومتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں۔ جی شیخ، اگر کوئی صاحب استعداد ہے شیخ اور ایسا دیکھا جا رہا ہے تو وہ بار بار حج کرتے، بار بار عمرہ کرتے، بعض لوگ تو سال میں ایک بار کنٹینیوسلی کرتے اس کو، تو یہ کیسا ہے شیخ؟ بہت اچھا ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ۔ جیسا فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ لوگوں حج اور عمرہ تابڑ توڑ کرو، ایک کے بعد ایک کرتے رہو، اس سے فقر و فاقہ دور ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، جیسے کہ لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ تو ہر سال تو حج کے لیے پرمٹ نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے، انسانی جانوں کی حفاظت کی وجہ سے، مصالح شرعیہ کی بنیاد پر حکومت تصریح جاری کرتی ہے، بغیر اس کے جانا نہیں چاہیے۔ باقی رہ کے عمرہ کر سکتا ہے آدمی، اگر صاحب حیثیت ہے تو جا سکتا ہے، دوبارہ سے آئے تیبارہ سے آئے۔ لیکن یہ جو عام عوام میں مشہور ہے کہ 40 دن اگر کعبہ سے غائب رہے، دور رہے، یعنی مکہ چھوڑ کے گئے ہوئے اگر 40 دن ہو گیا ہے اور تب مکے میں لوٹ رہے ہیں تو عمرہ کرنا واجب ہے احرام کی چادر میں، اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عام عوام میں جاہلانہ قول مشہور۔ آپ ایک واجب عمرہ کر چکے، ایک واجب حج ادا کر چکے، ایک ہی حج اور ایک ہی عمرہ واجب ہے، اس کے بعد جتنا بھی آپ کرتے جائیں گے وہ سب سنت نفل مستحب ہوگا، الا یہ کہ منت کا یا نظر کا عمرہ ہو اور حج تو وہ واجب۔ احرام پہننا مطاف میں جانے کے لیے کیا حکم ہے؟ عمرہ کی نیت نہ ہو جبکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، من غشنا فلیس منی، من غشنا فلیس منی۔ آپ اوپر سے چلے جائیے، اوپر سے طواف کیجیے اگر قانون ہے، کیونکہ جو بیچارے آئے ہوئے ہیں واقعتاً عمرہ کرنے کے لیے ان کو آپ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، اور خاص کی گرمی کے زمانے میں، تو اگر رول ہے تو اس کو فالو کیے، کیونکہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے، معتمرین کی بھلائی کے لیے، اس لیے اگر اوپر سے طواف کرنا آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ جائیں، لمبا شوط ہی چلائیں۔ لیکن یہ کہ صاحب بار بار احرام پہن کر کے جا رہے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم عمرہ کا طواف کر رہے ہیں اور جبکہ آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ غش ہے، دھوکہ ہے۔ جی اکثر یہاں ایسا دیکھا جا رہا ہے شیخ کہ شادیاں کرنے کے لیے لوگ بہت زور و شور سے وہاں جا رہے کہ مکہ میں شادی، مدینہ میں نکاح وغیرہ بول کے، تو ایسی کوئی برکت والی چیز ہے کہ شیخ وہاں نکاح کرنے سے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت، کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جو جہاں ہے ولی کی اجازت سے دو گواہ کی موجودگی میں شادی کر لی۔ جزاک اللہ خیر۔ مکہ مدینے کی شادی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یا مسجد میں شادی کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، مسجد میں شادی کر لو، شادی خانے میں شادی کر لو، کسی کے گھر میں شادی کر لو، سب برابر ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ انشاءاللہ ہم آج کا آخری سوال لیں گے شیخ۔ حج کے دوران ادھر کے والنٹیئرز کے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرنا، کراؤڈ کنٹرول کو عبادت سے روک رہے سمجھ کے، اس سے ان کے انسٹرکشنز فالو نہیں کرنے سے گناہ ہوتا کیا؟ ہاں، ولی امر کی مخالفت ہے، وہاں آپ گئے ہیں، وہاں کے ولی امر کی اطاعت واجب ہے، جو رول ہے ان کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو خود بھی تنگی میں پڑتے ہیں، دوسرے کو بھی تنگی میں ڈالتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ جان بوجھ کے کسی کو تکلیف دو، نہ تکلیف سہو۔
اسے یہ انسٹرکشن فالو کرنا واجب ہے. جی شیخ، جزاک اللہ خیرن شیخ، آج کے سوال وہی آپ مکمل ہوئے شیخ. وہی آپ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون